یہاں تو اگر کوئی چوری سے توبہ کر لے تو پھر بھی اس کو چوری کا تانا دیا جاتا ہے، اگر کوئی زنا سے توبہ کر لے تو بھی اس کو زنا کا تانا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی سود کے دھندے سے توبہ کر لے تو بھی اس کو جو وہ پھر پچھلے گناہ کا تانا دیا جاتا ہے، اگر کوئی داڑھی منڈانے سے توبہ کر لے، بے نمازی پن سے توبہ کر لے، جس جرم سے توبہ کر لے پھر بھی تانا دیا جاتا ہے۔ سن لو، توبہ کرنے والے کو کبھی آر نہ دلانا، تانا نہ دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی سچی توبہ کرنے والے کو اس کے گناہ پہ آر دلاتا ہے، اللہ اکبر، اس وقت تک آر دلانے والے کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ اسی گناہ میں مبتلا ہو کر کے ذلیل نہ ہو جائے۔ چونکہ وہ لوگ علم والے تھے، تقوی والے تھے۔ شیخ ابو عبداللہ کی اس غلطی پر ان کو سینے سے لگایا توبہ کے بعد، اور پھر اسی شان کے ساتھ چلے۔ مسندیں سجنے لگی، مدرسے کھول دیے گئے، سارے معاملات بھلا دیے گئے۔ آخر کار ایک شاگرد نے پوچھا، حضرت آپ ایک لڑکی کے حسن میں آخر مرتد ہو گئے، وجہ کیا تھی؟ آپ نے کہا نا میرے ایک گناہ کی وجہ سے، یہ تو بدنگاہی کا گناہ تھا، یہ تو بہت بڑا گناہ تھا، یہ تو، لیکن اس بدنگاہی میں وہ مبتلا کیسے ہوئے؟ اس بدنگاہی میں وہ مبتلا کیسے ہوئے؟ کیوں مبتلا ہوئے؟ وہ کہتے تھے کہ بس ایک گناہ تھا میری زندگی کا جس نے مجھے بدنگاہی میں مبتلا کیا، بدنگاہی نے مجھے جو وہ ارتداد کی طرف لے گیا۔ تو لوگ پوچھتے تھے وہ کون سا گناہ تھا جو آپ کو بدنگاہی تک لے گیا، سفر حج سے روک گیا، ارتداد تک لے گیا، آپ ارتداد تک پہنچے؟ اس وقت انہوں نے کسی کو نہیں بتایا۔ دن گزرتے گئے، ایک دن ایسا ہوا مسند سجی ہوئی تھی، درس ہو رہا تھا حدیث کا، ایک برقع پوش خاتون آئی اور اس نے پوچھا کیا شیخ ابو عبداللہ یہاں موجود ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں موجود ہے، مگر تم کون ہو؟ کہا ان سے کہو کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، ملنا چاہتی ہوں۔ اسلام قبول کرنے کی بات آئی تو دروازہ کھول دیا گیا، برقع پوش آ کے بیٹھ گئی، اس نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد کہا ابو عبداللہ مجھے پہچانا؟ کہا کون ہو تم؟ اس نے ساری داستان بتائی، یہ وہی لڑکی تھی جو آئی۔ اب کیوں آئی ہو؟ کہا میں نے تو اسلام قبول کیا۔ کیسے قبول کیا؟ کہا کہ آپ جب مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو میں نے خواب میں دیکھا سید السادات مولا کائنات سیدنا علی کی زیارت کی، اور وہ مجھ سے کہتے ہیں اے لڑکی دین اسلامی حق ہے، دین اسلامی حق ہے، دین اسلامی حق ہے۔ 3 بار انہوں نے کہا اور کہا جا اس کے ہاتھ پر جا کر اسلام قبول کر لے۔ تو میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے آئی ہوں یا رسول، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے آئی ہوں، مسلمان ہو گئی ہوں۔ اور مجھے یہ بھی کہا کہ تیری وجہ سے وہ اتنے بڑے فتنے میں مبتلا ہوا، اب تو اسلام قبول کر اور جا کر کے اس سے نکاح کر لے تاکہ تیرا حسن بھی اس کو نصیب ہو جائے۔ اس نے جو کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، اس کے ساتھ اللہ اکبر خفیہ تدبیر کر لی گئی، مگر توبہ کے بعد اب اس کو انعام یہ ملے کہ تو جا کر کے اس سے نکاح کر لے مسلمان ہو کر۔ وہ مسلمان ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ ایک شاگرد نے کہا حضرت صرف عبرت کے لیے بتا دیں، ہم کسی کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں، کھوج اور تجسس کے لیے نہیں، صرف عبرت کے لیے پوچھنا چاہتے ہیں آخر کون سا وہ گناہ تھا جو آپ کو بدنگاہی تک لے گیا اور بدنگاہی آپ کو کفر اور ارتداد تک لے گئی؟ تو فرماتے ہیں جب ہم سفر حج میں چلے تھے اور اس گاؤں میں پہنچے تو جو یہ لڑکی کا گاؤں تھا اس گاؤں میں پہنچے تھے تو لوگوں کو ہم نے کفر اور شرک کرتے دیکھا، کفر شرک کرتے دیکھا۔ تو اس وقت تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں کتنا بڑا متقی ہوں، کتنا بڑا پارسا ہوں، کتنا بڑا علم والا ہوں، اور یہ سب بے وقوف احمق لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ میں اپنے تقوی پہ گھمنڈ کر رہا تھا اور ان لوگوں کو غلط کاموں سے روک نہیں رہا تھا۔ اور پھر اللہ اکبر ایک عیسائی آیا اور آ کر کے مجھ سے لپٹا اور لپٹ کر کے کہا کہ مجھے بھی مسلمان بناؤ۔ تو میں نے کہا چل ہٹ کافر یہاں سے، اور میں نے اس کو دھکا دے کر کے بھگا دیا اور کہا میں اللہ کے نزدیک اتنا مقرب ہوں تو مجھ سے لپٹتا ہے؟ تو اس نے جاتے جاتے کہا ابو عبداللہ یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے کون اللہ کے نزدیک مقرب ہے اور کون اللہ کے نزدیک مردود ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ گیا پھر مجھے نہ ملا، لیکن بعد میں مجھے پتا چلا اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا کی، وہ مسلمان ہو گیا اور رات و دن عبادت کرنے لگا۔ اور اللہ رب العزت نے صرف اپنی عبادت اور اپنے علم اور اپنے تقوی
तकवा के घमंड की वजह से मुझे ये सजा दी कि मुझे बदनिगाही के वबाल में मुब्तला फरमाया, और उस बदनिगाही ने मुझे जो है वो इर्तिदाद तक के पहुंचाया। ये मेरी दास्तान है। अल्लाह अकबर, कितनी इबरत की बात है। अगर कोई वाकई मुत्तकी होकर तकवे पे घमंड करे, अगर कोई वाकई इल्म वाला होकर इल्म पे घमंड करे, तो उसका ये अंजाम होता है। हमारे पास तो तकवा भी नहीं है, उसके बावजूद भी हम अपने आप पे घमंड करते हैं। अंदाजा फरमाए, तो ये बदनिगाही का वबाल है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और ऐ आशिकाने रसूल, अल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिए। ये जो रात दिन का मशगला बना रखा है, गंदी फिल्मों को देखना, जराइम को देखना, गंदगी को देखना, याद रखिए हमारे अस्लाफ ने हमेशा आंखों की हिफाजत की, निगाहों की हिफाजत की। अल्लाह अकबर। बस अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए आखिरी बात के तौर पे ये बात कह रहा हूं, जानते हैं आप निगाह के तकद्दुस की कितनी अहमियत है, निगाहों की हिफाजत की कितनी अहमियत है। आपने अभी देखा बदनिगाही का वबाल इर्तिदाद तक ले जाता है, और निगाहों की हिफाजत दुश्मन के घर तक इस्लाम पहुंचाती है। कहते हैं सरकार गरीब नवाज का मुबारक महीना चल रहा है, रजब शरीफ का चांद नजर आ चुका है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दाई आजम, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुबल्लिग, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दाई, 90 लाख को ईमान की दौलत अता करने वाला, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूफी, नायबे नबी फिल हिंद, अताए रसूल, जिगर गोशे बतूल, अल्लाह अकबर, जिनके बारे में कहा जाता है, साहिब सीरुल अक़ताब लिखते हैं कि जब बारगाह रिसालत में पहुंच करके आपने सलाम किया था तो जवाब आया था वालेकुमुस्सलाम या कुतुबुल मशाइख बहरो बर, ऐ बहरो बर के मशाइख के कुतुब, तुम पर भी सलाम हो। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए ये शान है गरीब नवाज की। हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान के अंदर पानी बंद किया गया, खाना बंद किया गया, खाने में जहर मिला के दिया गया, सब कुछ कर लिया गया, लेकिन दुश्मन कामयाब ना हुआ। दुश्मन का आखिरी हरबा ये था कि मोइनुद्दीन को हम किसी भी तरह से शिकस्त नहीं दे पा रहे, एक काम करें, इन पे जादू करवा। जादू का सहारा लिया और बादशाह वक्त ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े जादूगर को बुलाकर कहा इस पे जादू करो। उसने जादू के सारे जंतर मंतर इस्तेमाल कर लिए, सारे जो है वो उसने अपने तौर पर जो भी मंत्र जानता था सब इस्तेमाल कर लिया। सांप फेंके, रस्सियां बन गई और पत्थर फेंका, रुक गया, बहुत कुछ किया। आखिर में बादशाह ने पूछा इस पर जादू असर क्यों नहीं चलता, इस पर जादू असर क्यों नहीं करता? तो उस जादूगर ने बादशाह को कहा महाराज मुझसे बड़ा भी दुनिया में कोई जादूगर ढूंढ के लाए तो भी असर नहीं कर सकता। इसमें कौन सी खास बात है? का इसकी खास बात यह है कि इसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी औरत पर पाप की नजर नहीं डाली। इसकी आंखों में इतनी पाकीज़गी है, इसकी आंखों में इस तरह तहारत है, इसकी आंखें इस कदर साफ और शफाफ है गुनाह के हवाले से कि इसने अपनी आंख से कभी किसी नामहरम पर गलत नजर नहीं डाली। ये आंखों के तकद्दुस की बरकत है कि इस पर जादू असर नहीं करता। अगर आप इसको किसी औरत के सामने कर दें और इसकी आंखों को नापाक और आवारा कर दें तो हम इस पर जादू करने में कामयाब हो जाएंगे। बादशाह वक्त ने सोचा, उसने अपनी तरह समझ रखा था गरीब नवाज को। हमेशा से अहले बातिल ने अहले हक की बराबरी का दावा किया। ये बड़ों को अपनी तरह समझने का खत तो हमेशा से अहले बातिल में रहा है। तो उसने अपनी तरह समझ रखा था कि मर्द तो मोम की तरह होता है, औरत आग की तरह होती है। अगर मोम आग के करीब जाएगा पिघल जाएगा, और नहीं पिघलता कम से कम नर्म तो जरूर हो जाएगा। बस यही हुआ। उसने चंद लड़कियों को जमा किया और जमा करने के बाद कहा हिंदुस्तान में बैठा हुआ वतन से इतने दूर एक फकीर है और दरख्त के नीचे जिंदगी गुजार रहा है, जाओ जाकर अपनी खूबसूरती उसके सामने बेनकाब कर दो ताकि उसकी आंखें आवारा हो जाए। कहा जाता है, मनकूल है कि लड़कियां गई पाजेब बजाते हुए थक गई, थक कर वापस लौटी तो पूछा क्या हुआ? तो कहा पता नहीं, उसके सीने में दिल है या पत्थर है, वो तो हमें देखता ही नहीं, आंखें बंद करके खुदा जाने किसके तसव्वुर में बैठा हुआ है, वो हमारी तरफ नजर ही नहीं उठाता। अल्लाह अकबर। ये कह करके जब वो बड़ी तो बादशाह ने गुस्से से कहा तुम नाकारा निकम्मी हो, जाओ, तुमने कामयाबी हासिल नहीं की, ये काम मेरी बेटी करे।
یہ کام میری بیٹی کرے گی. اور بادشاہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اپنے بائیں ہاتھ کے ہنر سے درجنوں بادشاہوں کا تخت پلٹنے والی میری چتر چالاک بیٹی، جا اور اس فقیر کے سامنے اپنے حسن کو بے نقاب کر دے. کہنے والے کہتے ہیں اتنی خوبصورت تھی بادشاہ کی بیٹی، اگر علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کے لب و لہجے میں اس کے حسن کی تصویر کھینچی جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے اس کی آنکھیں کیا نرگس کے پھول معلوم ہوتے تھے، اس کے بال کیا سنبل کا پودا نظر آتا تھا، اور اس کا چہرہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی جھیل میں ابھی کسی کنول نے آنکھ کھولی ہو. اس کے ہونٹ کیا گلاب کی پنکھڑی لگتی تھی، اس کے چہرے کی سرخی لال بدخشاں کو دعوت مناظرہ دیتی تھی. اس کے حسن اور جمال کو اگر ہندوستان کا کوئی شاعر بیان کرے تو اس کے چہرے کو بنارس کی صبح لکھے اور اس کے بالوں کو متھرا کی شام قرار دے. اتنی خوبصورت تھی، تتلیوں کا باغپن اس کے چنچل پن میں موجود تھا. جب وہ غسل کرنے کے لیے بادشاہ کے محل سے انا ساگر کے کنارے تک جاتی تھی تو ہزاروں منچلے اپنے دل پکڑ کر کے تھام کر کے کھڑے ہو جاتے تھے. اتنی خوبصورت حسین اور جمیل لڑکی کو کہ حسن کو بادشاہ نے اپنی سلطنت حکومت بچانے کے لیے داؤ پہ لگا دیا. خوبصورت سی لڑکی گئی اور جانے کے بعد غریب نواز کے سامنے کھڑی ہو گئی، پازے بجانے لگی، پازے بجا بجا کر تھک گئی. اور جب تھک گئی اور غریب نواز نے جو وہ اپنا چہرہ نہیں اٹھایا، بابا قطب الدین بختیار کاکی بیان کرتے ہیں، سب سنابل شریف میں میر عبد الواحد بلگرامی نے بھی بیان فرمایا ہے کہ غریب نواز اکثر آنکھیں بند کر کے بیٹھتے تھے اور جب آنکھ کھول کر کسی کو دیکھ لیتے تو اسے مقام ولایت عطا فرما دے. ان آنکھوں میں تاثیر کیا تھی کہ جس کو دیکھ لیا اس کو مقام ولایت عطا کر دیا. ایک جملہ یہاں پر میں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں، جب غریب نواز کی نگاہوں کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ جس کو دیکھ لیتے ہیں مقام ولایت عطا کرتے ہیں، تو ان کے نانا جان محمد رسول اللہ کی نگاہوں کی تاثیر کا عالم کیا ہو. جب غریب نواز کی نگاہ کا پروردہ بگڑ نہیں سکتا تو مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہوں سے سنوارے جانے والے اصحاب کیسے بگڑ سکتے. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں تن من دھن تیرے قدم پر بارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کی. نگاہ غریب نواز پر اعتماد ہے، نگاہ مصطفیٰ پر بھی تو اعتماد کرو. نگاہ غریب نواز جب محفوظ بنا سکتی ہے تو نگاہ مصطفیٰ جان رحمت کے تحفظ کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے. سرکار غریب نواز کی نگاہوں کی آنکھیں بند کر کے رہتے تھے اور جب آنکھیں کھول کے جس کو دیکھ لیا مقام ولایت عطا کیا. آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں، پازیب بجانے والی لڑکی پازیب بجاتی ہے. جب نازک پنڈلیاں پازیب بجاتے بجاتے تھک گئی تو آنکھوں کے سامنے اپنی ناکامی کا اندھیرا چھانے لگا. سوچا جا کر باپ کو جواب کیا دوں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے میں گردن ہی اتار دی جائے. تو اپنی ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کے لیے بے ساختہ زبان سے آواز نکل گئی، معین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، ایک نظر دیکھ تو لے. آپ نظریں جھکا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھے تھے. صوفیہ اس کو مراقبہ کہتے ہیں. جب کوئی عاشق مراقبہ کرتا ہے تو وہ کرتا کیا ہے؟ شیخ المشائخ حضور اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے اس کی 2 مصروں میں عکاسی کیے. کہتے ہیں جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں، یہ راز اے اشرفی بتا دو، تمہیں تصور ہوا ہے کس کا، یہ کس کی شکلیں ہنسی ہے دل میں. جب عاشق نظریں جھکا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھتا ہے تصور یار میں تو اس کا جسم کہیں اور ہوتا ہے مگر دل میں تصویر یار ہوتی ہے.
ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظمین نے بھی فرمایا تصویر یار کو کہتے ہیں کہ یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں. اور کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے، کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ لی تصویر یار آنکھوں میں. اللہ اکبر. لیکن آنکھوں میں تصویر یار اسی کی کھنچتی ہے جس کی آنکھوں میں تقدس ہوتا ہے، جس کی آنکھوں میں پارسائی ہوتی ہے، جس کی آنکھوں میں حفاظت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہم سے کوئی وظیفہ بتائیں حضور کا دیدار کریں. ہم نے کہا نگاہوں کے تقدس سے بڑھ کر بھی کوئی وظیفہ ہو سکتا ہے دیدار رسول کا؟ جو اپنی نگاہوں کو سب سے بند کر لے یار تو پھر اس کو ہر جگہ نظر آتا ہے. مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں. اللہ اکبر. بہرحال تو اس لڑکی نے کہا معین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، ایک نظر مجھے دیکھ تو صحیح. غریب نواز نے اپنے نانا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ جب رسول اللہ کے دربار میں حاتم تائی کی بیٹی کو بغیر چادر کے لایا گیا تھا، حضور نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈال کر پوری امت کو پیغام دیا تھا بیٹی مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو، بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، بیٹی کا تقدس بیٹی کی طرح کیا جاتا ہے. غریب نواز نے اپنی چادر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا بیٹی اسلام اس طرح کسی اجنبی مرد کے سامنے آنے کی اجازت نہیں دیتا، پہلے چادر اوڑھ لو پھر بات کریں گے. غریب نواز کی زبان سے بیٹی سن کے اس نے کہا آپ مجھے بیٹی کہہ رہے؟ میرا باپ تو یہ کہتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ زانی ہوتے ہیں، عورتوں کے لالچی ہوتے ہیں، اور یہ ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں. لیکن دشمن کے لیے بھی کتنے خوبصورت جملے تھے. یہ نہیں کہا تیرا باپ جھوٹ کہتا ہے، فرمایا تیرا بابا غلط فہمی میں کہتا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے وہ اسلام نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ اسلام ہے. اس لڑکی نے کہا اگر یہی اسلام ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو پھر مجھے بھی اس اسلام میں داخل کرے، کلمہ پڑھائے اور اسلام میں داخل. اندازہ نگاہ کا مس یوز کسی کو مرتد بنا رہا ہے، نگاہ کی پاکیزگی دشمن کے گھر تک اسلام پہنچا رہی ہے. آئیے اسی لیے ہم آج سے یہ عہد کریں کہ ہم بھی اپنی نگاہوں میں پاکیزگی پیدا کریں، نگاہوں کا غلط استعمال کرنے سے بچیں. انشاءاللہ ایمان کی لذت اور ایمان کی حلاوت کی بشارت ہے ان کے لیے جو اپنی نگاہوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. بزرگوں نے نگاہوں کی اتنی حفاظت کی. حضرت سیدنا داؤد تائی کے گھر میں چھت نہیں تھی اوپر، 40 سال تک اسی گھر میں تھے. کسی نے پوچھا آپ کے گھر میں چھت نہیں ہے؟ کہا مجھے معلوم ہی نہیں، اس لیے کہ کبھی اوپر دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی، اس لیے میں نے کبھی اوپر نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. استغفر